ساتویں فضیلت سادات کی یہ ہے، اگرچہ قیامت تک 1000 پشت یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ رسول خدا کے ساتھ ہو، پھر بھی یہ اولاد رسول ہی معشور ہوں گے۔ جیسا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ ارباب بصیرت، جس زمانے کی بھی سادات ہو وہ اولاد رسول ہے، وہ جس قدر بھی گناہ کریں ان کی اولاد سے خارج نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ ان کے دین سے خارج ہو جائیں گے۔ جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ نوح کا بیٹا دین نوح سے خارج ہو گیا تھا۔ 8ویں خصوصیت سادات کی یہ ہے ارباب بصیرت کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر ان کے بے گناہ اور معصوم بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ جنت النعیم میں صحیفۃ الرضا سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے میرے بچوں کی دعا قبول ہوگی، مگر شرط یہ ہے جب تک وہ گناہ نہ کریں۔ 9ویں خصوصیت سادات کی یہ ہے کہ ان کا احترام و اکرام لازم قرار دیا گیا ہے۔ ارباب بصیرت، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد کو دیکھے اور ان کا احترام نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اللہ اس کو ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اور 10ویں خصوصیت ارباب بصیرت سادات کی یہ ہے ارباب بصیرت کہ ان کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہوگی، نسل رسول قیامت تک قائم رہے گی، دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی مگر اولاد فاطمہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ ارباب بصیرت، بنی امیہ اور بنی عباس نے کس قدر سادات کو قتل کیا کہ میں ان کی تعداد کو بیان نہیں کر سکتا، مگر ارباب بصیرت اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو بچائے، ان کو بڑھائے، تو ان کے چاہنے کے باوجود، ان کے قتل کرنے کے باوجود سادات ختم نہ ہو سکی۔ دشمنوں کی لاشیں آج نہیں ملتی، دشمنوں کی قبروں کے نشان آج نہیں ملتے، مگر سادات کے چراغ آج بھی جل رہے ہیں۔